الحمد لله رب العالمين۔ مکڑی زیادہ ہو جائے تو مکڑی پکڑ کے کھا لے، حرام تھوڑی ہے۔ محمد شاہد کی والدہ عبدالطائق کینسر ہے، اللہ شفا دے۔ شادی شدہ عورت پلکیں بنا سکتی ہے؟ نہیں بنا سکتی۔ جو اللہ نے بنائی ہیں اس پر اعتراض ہے اس کو کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلط بنائی ہیں، میں اب ٹھیک بنا رہی ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، یہ تو حضور نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پہ۔ تسبیحات افضل ہے کہ دائیں ہاتھ پہ پڑھیں، لیکن بائیں کو بھی ملا لیں تو کوئی منع نہیں ہے۔ جب دعا میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر بائیں کیوں ملا؟ بائیں پڑا رہے پھر ایک اٹھایا کریں۔ جب نماز شروع کرتے ہیں دونوں ہاتھ دونوں کی اٹھا، صرف دائیں اٹھایا کرو باقی کھڑے رہے۔ حجر اسود پہ دونوں ہاتھ کیوں اٹھا؟ یہ کیا بات ہے؟ افضل ہوتا ہے کہ اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا جائے۔ تجارت میں برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھو۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنی تسلی کے لیے سورج کو خدا کہتا تھا، یہ جھوٹ ہے۔ ابراہیم تو امام الموحدین ہے، وہ تو کافروں کو بات سمجھا رہے تھے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، یعنی یہ میرا خدا ہے۔ اب خدا تو ڈوب گیا، ان کو سمجھا رہے تھے، ان کو شک نہیں تھا کہ اپنی تسلی کر رہے تھے۔ اسلام کے مطابق آج کے دور میں حق البحر کتنا ہو؟ حالات کے مطابق ہو۔ حالات کا معنی یہ ہے کہ لڑکی اگر امیر ہے اس کو تم 100 روپیہ پکڑا دو تو حق البحر نہیں ہو، اس کو 1 لاکھ دو۔ جو آج کا رواج ہے، حالات ہیں، اس کے مطابق دو۔ اہل تشیع جو مجلس کرتے ہیں ان کا کھانا بالکل حرام ہے، جانا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، چونکہ انہوں نے سچ تو بولنا ہی نہیں، انہیں جھوٹ بولنا ہے، تبرہ کرنا ہے۔ اگر بھائی اپنے بہنوں کو حصہ دے دیں تو ان کے والد چھوٹ جائیں گے، ہاں ان کا والد قبر حشر میں چھوٹ جائے کہ آپ ان کو دیں اور اپنے والد کو چھڑائیں۔ ایک شخص کی اپنی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی سے ایک بچہ لے کے پالا ہے، وہ اس کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا، یہ تو متبنہ ہے نا، حقیقی بیٹا تو نہیں ہے۔ حضور پاک نے احرام باندھنے سے پہلے بدن پہ خوشبو لگائی ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے حضور کے سینے مبارک پہ خوشبو لگائی۔ میں نے حضور کے نام پہ ایک عمرہ کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اپنے لیے اب کر لو، اس میں بھی تو تمہیں ملے گا نا۔ مدینے سے احرام کے بعد میقات باندھا، تھکاوٹ ہو گئی، گرمی ہو گئی، پسینہ نکلا، ہوٹل میں نہانے کے لیے واش روم گئے، احرام اتار کے نہانے کے بعد دوبارہ کوئی بات نہیں، نہا لیا تو کیا ہو؟ تو جب احرام نہ اتارو گے تو نہاؤ گے کیسے؟ اگر اتار دیا تو آپ کا عمرہ اس میں بندھا ہوا تھا، آدھا تو بھاگ گیا ہوگا۔ کیا جاہلوں والی باتیں، کیوں مجھے تنگ کرتے ہو بھائی؟ پھر قسم کھائی ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں مکی جب ناراض نہ ہو آدمی۔ بھائی اللہ کے بندے حمام میں ہر کوئی جاتا ہے، چادر اتار لیتے ہیں۔ آج کل کموڈ ہے، ہمارے دیہاتی لوگ بیچارے کموڈ یوز کرنا نہیں جانتے، وہ ڈر کے مارے کہ پلیتی نہ ہو کپڑے کو لٹکا دیتے ہیں اوپر، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔